السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہماری اس مختصر سی کلپ میں آپ کے سامنے ہم ایک سفید اور گمراہ کن جھوٹ کا پردہ فاش کرنے والے ہیں۔ وہ جھوٹ کیا ہے، پہلے اسے سماعت فرمائیں۔ بات یاد رکھیے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر جو ہے ان کو تو خاص طور پر بریلوی مکتبہ فکر کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ یہ ان کے کسی بزرگ سے کوئی گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، ریٹن فارم میں احمد بریلوی صاحب کی طرف سے۔ حیران ہوں گے ان کی طرف سے کیسے؟ احمد بریلوی صاحب کے ایک شاگرد ہیں مفتی امجد علی صاحب، انہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، 27 سال میں انہوں نے وہ کتاب لکھی، فقہ حنفی کا اردو میں انسائکلوپیڈیا ہے۔ بہشتی زیور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو بہار شریعت ہے۔ بہترین کتاب ہے اپنے اعتبار سے، کتاب و سنت کے حوالے سے نہیں میں کمپیئر کر رہا، اپنے حوالے سے۔ اس کے شروع میں انہوں نے چیپٹر باندھا ہے مختلف مکاتب فکر کے اوپر، انہوں نے باندھا دیوبندیوں کے اوپر، وہابی، اس طریقے سے غیر مقلدین اور رافضی مختلف لکھے۔ اس میں انہوں نے ایک بات لکھی، اور یہ پہلے 3 حصے جو ہے نا اس کے، میں پہلے حصے کی بات کروں، پہلے 3 حصے احمد بریلوی صاحب نے خود پڑھے ہیں اور ان کی مہر بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ بہت زبردست کتاب ہے، لہذا احمد بریلوی صاحب نے بھی یہ پڑھا ہوا ہے جو انہوں نے لکھا تھا۔ احمد بریلوی صاحب ان کے خلیفہ مفتی امجد علی صاحب بہار شریعت میں پہلے چیپٹر میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک گستاخانہ عبارتوں کا سوال ہے تو ایسی کوئی عبارت بھی اہل حدیث سے ثابت نہیں، یہ تمام کی تمام دیوبندیوں سے ثابت ہے۔ سامعین محترم، آپ نے سن لیا کہ اس غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث مولوی نے یہ دعویٰ کیا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور ان کے شاگرد مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے غیر مقلدین کو، نام نہاد اہل حدیث کو کلین چٹ دے دی کہ یہ کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے یا کبھی انہوں نے گستاخی نہیں کی۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہا ہے اس کتاب میں بھی ایسی کوئی بات نہیں، نہ کسی اور کتاب میں ہے۔ بہار شریعت کی اصل عبارت کیا ہے، آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں، آپ حضرات خود سمجھ جائیں گے کہ اس کا دعویٰ کتنا کھوکھلا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت حصہ اول میں لکھتے ہیں، غیر مقلدین یہ بھی وہابیت ہی کی ایک شاخ ہے۔ وہ چند باتیں جو حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکی ہیں، غیر مقلدین سے ثابت نہیں ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ چند باتیں جو حال ہی میں وہابیہ نے، یہاں وہابیہ سے مراد دیوبندی ہیں، یعنی حال میں دیوبندیوں نے وہ چند باتیں جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بقی ہیں، وہ ان غیر مقلدین سے ثابت نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل کبھی کوئی گستاخی انہوں نے کی ہی نہیں یا گستاخی بالکل نہیں کرتے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، مگر اس سے اس نے یہ معنی مراد لیا اور دھاندلی کرتے ہوئے حوالہ دیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ اس کی وہ کلپ جو بھی سنے گا وہ سب سننے والے سب کے سب اردو زبان سے بھی نابلد ہوں گے، اور ان کو اتنا بھی نہیں آئے گا کہ بہار شریعت کھول کر وہ اصل عبارت دیکھیں۔ حالانکہ بہار شریعت ہر جگہ چھپتی ہے اور ملتی ہے، اور ہر جگہ بہار شریعت میں یہ عبارت موجود ہے۔ آگے مفتی امجد علی اعظمی فوراً اسی کے بعد لکھتے ہیں کہ غیر مقلدین سے ثابت تو نہیں ہے، یہاں تک ہو گیا۔ لکھتے ہیں آگے کہ باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں، اور ان حال کے اشد دیوبندی کفروں میں بھی وہ یوں شریک ہیں کہ ان پر ان قائلوں کو کافر نہیں جانتے، اور ان کی نسبت حکم ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ایک نمبر ان کا زائد یہ ہے، یعنی کفر میں شریک ہیں اس طرح کہ ان کو کافر نہیں کہتے، گستاخی کو گستاخی نہیں کہتے، اور اس پر مزید بنا یہ کہ ایک نمبر ان کا زائد یہ ہے کہ چاروں مذہبوں سے جدا تمام مسلمانوں سے الگ انہوں نے ایک راہ نکالی کہ تقلید کو حرام و بدعت کہتے اور ائمہ دین کو سب و شتم سے یاد کرتے ہیں، مگر حقیقتاً تقلید سے خالی نہیں۔ ائمہ دین کی تقلید تو نہیں کرتے، مگر شیطان لعین کے ضرور مقلد ہیں۔ یہ لوگ قیاس کے منکر ہیں، اور قیاس کا مطلقاً انکار کفر۔ تو مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے کفر کس طرح ان پر لازم آتا ہے اہل حدیث پر اسے ثابت کیا، اور کہا کہ خاص وہ گستاخیاں
جو دیوبندیوں نے یعنی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں، قاسم نانوتوی نے تہذیب الناس میں، رشید احمد گنگوہی نے اور خلیل احمد امبیٹوی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں کی ہے، وہ خاص گستاخیاں تو وہاں ان غیر مقلدوں سے ثابت نہیں، مگر ان کے ساتھ اس کفر میں یوں شریک ہے کہ ان کفری عبارتوں پر ان کو کافر نہیں کہتے، مزید ان کے دوسرے دو تین کفریات گنائے۔ لہٰذا ہم اہل سنت کے نزدیک نام نہاد اہل حدیث بھی بددین ہے، اور ایسا ہم نے کہیں نہیں کہا، ہمارے علماء بزرگوں نے بھی، کہ انہوں نے گستاخیاں نہیں کیا، نہیں کرتے، ایسا کہیں نہیں کہا۔ اور اس بہار شریعت کی عبارت سے غیر مقلدین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ السلام علیکم۔